تمام جو ہے جو بھی مخلوق خدا ہے ہر ایک جو ہے وہ امام کے تابع ہے، ہر جو ہے وہ معرفت رکھتے ہیں، ہر ایک معرفت رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا شک ہو جائے، آپ سے مراد آپ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ شک ہو جائے یہ کیسے کہ حیوان بھی، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا علی جا رہے تھے اور ساتھ میں جناب سلمان بھی تھے، جناب قمر بھی تھے، ساتھ میں تھے نا، جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ چونٹیوں کا عملہ ہے، لشکر ہے، چونٹیاں ہیں، تو چونٹیوں کے سردار نے کہا، آواز دیا کہ جتنی بھی چونٹیاں گھر میں ہیں سب باہر نکلو، سب جو ہے باہر نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اسی کے برعکس چلے جائیے کہ جناب سلیمان یہ جو اللہ کے نبی ہے اور یہ جو ہے تمام جو اختیارات تھا نا، ہوا کے ہر چیز کے اختیارات سب جو ہے تابع ہیں، ان کی حکومت ہے۔ اب جناب سلیمان جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام جو ہے افراد گرد حدود جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے حدود، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جو ہے کرن آ رہی ہے جناب سلیمان کے دامن پہ۔ جب دیکھا تو مڑ کر دیکھا، کہا کہ یہ حدود کہاں چلا گیا، ہم جو ہے سخت عذاب کریں گے۔ لیکن بعد میں جب آیا تب دیکھے پرندہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ کے نبی ہم وہ خبر لے کے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ حدود معاملی جو ہے پرندہ، اور وہ جو ہے جناب سلیمان سے کہہ رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب جناب سلیمان کی سواری جا رہی تھی تو درمیان میں سن لیجیے، جناب سلیمان کی جب سواری جا رہی تھی تو ایک جو ہے درخت پہ چڑیا چپٹا نر مادی بیٹھے ہوئے تھے، تو نر نے جو ہے مادن سے یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کہو تو ابھی پر مارے جناب سلیمان جب تک جو ہے زمین پہ گئی۔ جناب سلیمان سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر جناب سلیمان نے بلایا اسے، کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کہو تو ابھی ہم پر سے مار دیں، جناب سلیمان کو تختی گر جائے گا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، یہ تو صرف اپنے بیوی پہ روب جمانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بلایا اسے بھی بلایا، جناب سلیمان نے بلایا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صرف دعویٰ کرتا ہے لیکن صرف جو ہے ہم سے محبت نہیں کرتا۔ بس یہ جو جناب سلیمان نے سنا 40 دن تک گریا کرتے رہے۔ یہ ایک ہم ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے دیگر چیزیں بھی بارہ۔ تو بات یہ تھی کہ جناب سلیمان جب جا رہے تھے تو کیا ہوا، جو چینٹی تھی اس کے جو سردار تھا اس نے کیا کہا کہ سب جو ہے اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ، بلوں میں گھر میں سب چلے جاؤ، اس لیے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ باہر نکل جاؤ، آواز صاف آ رہی ہے ادھر ٹکرا نہیں، پیچھے ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں تو جب مولا علی جا رہے ہیں کہ وہ سب باہر نکل جاؤ، اور یہاں کہا کہ سب جو ہے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں۔ کہا جناب سلیمان جو ہے مسکرائے، مسکرانے کے بعد جو ہے بیٹی کو بلایا، اب بلانے کے بعد اب جو ہے سوال دیا، کہا کہ تم نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں، کہا نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کے جو ارد گرد ہیں ان سے جو ہے خطرہ ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ادھر کہا کہ سب نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرمایا رسول اسلام نے النظر علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اچھا اب یہ کوئی کہہ دے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے مولا علی کو نہیں دیکھا تو ہم جو ہے اس عبادت سے محروم ہو گئے، یا جو اس زمانے میں رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن جو ہے ہم اندھے ہیں تو کہاں سے دیکھ سکتے؟ تو کیا حکم ہوا؟ ذکر علی عبادت،
ذکر عبادت ہے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، تب تو ثواب سے محروم ہو گیا نا. کوئی کہہ سکتا ہے تو کیا کہا کہ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس دل ہی نہیں ہے. بڑھیا صلوات محمد اب تو یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے دل ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے دار و مدار جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور وحدت. اور جب محبت ہو جائے انسان کے اندر، جب محبت پیدا ہو جائے، مزاجی محبت آپ دیکھ لیجیے کہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے انسان کے اندر جو ہے کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. انسان چاہتا ہے کہ جتنا چاہے خود جو ہے مصیبت برداشت کر لے، لیکن اس کے محبوب کو کوئی حیثیت، کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ہے نا مزاجی. لیکن وہ سب تو مزاجی ہے، زلف ہے، سرما ہے، یہ سب تو مزاجی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اسی سے محبت کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمالات ہو، کوئی جو ہے ہنر ہو، تو انسان جو ہے محبت کرتا ہے. یہی چیز دیکھیں کتنی جو ہے تبدیلی پیدا کر دیتی ہے کہ اگر انسان کے دل میں محبت ہے تو کتنی تبدیلی پیدا کرتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جو ہے بہت بخیل ہے، کنجوس، اور وہ جو ہے پیسہ خرچ نہیں کرتا. لیکن اب آپ دیکھیں یہی جو کنجوس ہے، اب اگر جو ہے خدا نخواستہ بیٹا بیمار ہو جائے تو اب کیا کرے گا؟ اب جو ہے پیسہ صرف کرے گا، دوا اور علاج میں کرے گا کہ نہیں کرے گا نا. پڑھیے صلوات پڑھیے. یہ جو ہے سب کرے گا نا. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. محبت کی وجہ سے کہ اب تک جو ہے یہ نہیں خرچ کرتا تھا، لیکن اولاد کی محبت میں اب جو ہے وہ صرف کر رہا ہے. اگر سست ہے، کاہل ہے، تو پھر چست ہو جاتا ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے محبت کی وجہ سے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ جب تک جو ہے شادی نہیں ہوئی تھی، مثلا اٹھتے تھے آرام سے 10 بجے دن میں، 10 بجے دن میں اٹھتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تمام جو ہے واجبات جو نان و نفقہ ہو گیا، اب تمام تو اب اسے آپ سے بیدار ہوگا. مثلا جو ہے ایک لڑکی ہے اور وہ جو ہے آرام سے 8 بجے 10 بجے دن میں اٹھ رہی ہے، لیکن شادی ہو گئی، اب جو ہے بچہ ہو گیا، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اب جو ہے 3 بجے رات میں بیدار ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس بچے کی محبت کی وجہ سے. اگر جو ہے انسان بزدل ہے تو پھر محبت کی وجہ سے شجاع ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے محبت کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ مرغی جو ہے بہت ڈرپوک جانور ہے، بہت جو ہے ڈرپوک جانور ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر بچے ہوں ساتھ میں تو اگر جو ہے 2-3 سال کا بچہ اگر آگے بڑھے تو کیا ہوگا؟ آگے گی مرغی. 2-3 سال کا بچہ جو ہے اگر آگے بڑھے تو مرغی جو ہے آگے گی. لیکن جو ہے دیکھا ہوگا نا، جو بزرگ ہیں وہ تو دیکھے ہی ہوں گے، نوجوان تو شاید نہیں، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے کہ دیہات وغیرہ میں یا اپنے وطن میں دیکھا ہوگا کہ اگر جو ہے اسی بچے کو اگر جو ہے پرندہ چیل اگر حملہ کرے تو پھر یہی مرغی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اڑ کر جو ہے اوپر تک، دیوار تک، چھت تک، کھپڑیلے تک، جہاں تک بھی ہے یہ جاتی ہے. تو ایک جو ہے 2 سال کے بچے کی وجہ سے اتنا ڈرتی تھی، اب اس کے اندر یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے محبت کی وجہ سے. تو جب انسان کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتا ہے تو پھر سخی بھی ہو جاتا ہے، شجاع بھی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے اور پھر جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اس منزل پہ آپ دیکھیں کہ یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل اور جب ذکر ہوتا ہے تو کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے؟ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ علامہ مودودی یہ جو ہے اپنے مدرسے میں جاتے تھے سال بھر میں اور سب سے جو ہے سوال کرتے تھے، ہر بچوں سے سوال کرتے تھے تو بچے جواب دیتے تھے. ایک اہل بیت کا چاہنے والا تھا، بھائی جہاں بھی حسین ہوتا تھا آتا تھا تو یہ بھی پہنچا، کہا کہ حضور آپ جو ہے روزانہ آپ سوال کرتے ہیں، کچھ آج جو ہے ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے علامہ مودودی ایک بچہ
اور ایک بچہ آ گیا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا ناراض ہوئے، اتنا چھوٹا بچہ ہم سے اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو غصے میں ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے سوال کرو۔ تو سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے ہر وقت کون سا کام کرتا رہتا ہے؟ سوچا نہیں، ہر وقت کون سا کام کرتا رہتا ہے؟ یہ جو ہے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہوئے تو پھر بچے نے فوراً کہا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور یہ صلوات محمد پروردگار فوراً جو ہے جواب دیا۔ تو اب جو ہے وہ سمجھ گئے یہ جو ہے ہماری پارٹی کا نہیں، اس پارٹی کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو جو بھی اس در پہ آ جائے، جنہیں بھی پروردگار نے ہادی اور رہبر بنایا، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد، یعنی سب کے سب جو ہے وہ محمد ہے۔ وہ الگ چیز ہے، رت بدلی ہوئی ہے، لیکن سیرت، کردار، عمل سب جو ہے محمد ہے۔ جیسا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں دور میں کہ جب محمد بن عیسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں پہ رسول اسلام جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے لباس پہنے ہوئے ہیں، سامنے جو ہے تشت ہے۔ اب یہ محمد بن عیسیٰ ادھر سے گیا اور جیسے ہی خواب دیکھ رہا ہے کہ رسول اسلام نے ایک مشت اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھجور دے دیا، پھر اس نے جو ہے کھجور کو شمار کیا۔ اب جب گنا تو کیا دیکھتا ہے کہ 18 دانہ، یعنی کھجور کا 18 دانہ ہے۔ تو پھر سوال کیا، اب اس کے بعد جب بیدار ہوا تو اب سوچ رہا ہے کہ 18 دانہ تو اپنے حساب سے جو ہے وہ سوچنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ 18 ہی دن زندہ رہے یا 18 مہینہ زندہ رہے یا 18 سال زندہ رہے۔ سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو کیا بہو اسی طریقے سے منظر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے، امام جو ہے موجود ہے۔ اب جو ہے یہ گیا، اور جیسے ہی قریب پہنچا، ہاتھ پھیلایا، دامن کو پھیلایا، امام نے ایک مشت کھجور اٹھایا اور اسے دے دیا۔ اب جب دے دیا تو اب جو ہے یہ شمار کر رہا ہے، تو کیا دیکھ رہا ہے کہ جو ہم نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی خواب میں دیکھا تھا 18، تو کیا دیکھ رہا ہے کہ 18 ہی ہے۔ اب سوال کیا کہ مولا کچھ اور دے دیجئے، تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے جد نے دیا ہوتا تو ہم بھی دے دیتے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو کھجور جو ہے وہ بھلے بدلا ہوا ہے، لیکن ہاتھ وہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے ہاتھ جو ہے وہ وہی ہے۔ فرمایا کہ ہم سب جو ہے وہ محمد ہے۔ تو جو بھی اہل بیت پہ آ جائے اور اسے معرفت ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اسی لیے ہے کہ سب سے اہم دعا جو ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہو جائے۔ جب معرفت نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بہت سے تھے نا، مولا کائنات کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، بہت سے افراد تھے، لیکن جو ہے انہیں معرفت نہیں تھی۔ یا جنگ صفین میں دیکھ لیں، مولا کے ساتھ تھے نا، مولا کے لشکر میں تھے، مولا کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا جب مالک لشکر بڑھے یہاں تک کہ اب کام تمام ہو جائے گا، تو اب دوڑتے ہوئے آئے ہے نا، کہنے لگے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ دیدار ہیں، لیکن دنیا کے لیے سب کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک تھا کہ جو مولا علی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا بلائیے نہیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ دیکھیں مولا علی کے ساتھ تھے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ بس چل رہا تھا کہ کام تمام ہو جاتا، اور مولا علی نے انہیں مالک اشتر کو بلا لیا۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سامنے جو ہے قرآن ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں پہچانو، ادھر جو ہے قرآن نہیں، جزدان میں اینٹ اور پتھر ہے، اور ادھر جو ہے وہ مجسمہ قرآن ہے۔
اور جب جزدان میں اینٹ اور پتھر بھریں گے تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ سوال پڑھیے وہی تو سمجھ میں آئے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے تھے، لیکن جس کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اب آپ دیکھیں کس منزل پہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں کیا؟ بہت خوش صلوات پڑھے، صلوات پڑھی ہے. صلوات سے سستی بھی دور ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا اور نفاق بھی دور ہوتا ہے. ایک شخص نے مولا علی سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو ہم آپ لوگ پہ صلوات پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ بھی ہمارا ہی طریقہ تھا کہ سب تو آپ ہی کو فائدہ، ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو پھر جواب دیا، کہا کہ دیکھو جب درخت ہوتا ہے تو درخت میں کہاں پانی ڈالتے ہو؟ کہا جڑ میں. کہا جڑ میں پانی ڈالتے ہو تب پھر جو ہے پھل ہوتا ہے. اسی طریقے سے تم ہم پہ صلوات پڑھو گے تو پھر تم پھلو گے پھولو گے. پڑھیے صلوات محمد تو رسول اسلام کے زمانے میں بنی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے مزدور جنازہ لیے ہوئے جا رہے تھے، مزدور تھے جنازہ لے کر جا رہے تھے تو رسول اسلام موجود تھے. رسول اسلام نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سوال کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا نا، بنی کے قبیلے والے سب نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا انتقال ہو گیا. تو رسول اسلام نے پوچھا اسے غسل دیا گیا؟ تو کہا کہ نہیں. رسول اسلام نے کہا رکو، اب حکم دیا رک جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے غسل دیا، کفن پہنایا، سب ہو گیا، نماز ہو گئی. اب جو ہے باقی جو ارد گرد والے تھے اب جو ہے پریشان ہوئے، پریشانی پہ بل آ گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک جو ہے بنی رے کا ایک مزدور تھا، غریب تھا، اور آپ نے جو ہے اس طریقے سے عمل انجام دیا. تو رسول اسلام نے کہا کہ رک جاؤ، مولا علی کو آ جانے دو. اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات آئے. اب جب مولا کائنات آئے تو رسول اسلام نے سوال کیا، کہا کہ علی تم اسے پہچانتے ہو؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری اور اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات اس سے نہیں ہوئی، لیکن جو ہے یہ ہر وقت جو ہے علی علی کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہمارا امام اور مولا علی ہے. جب یہ کہا تو پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ اے لوگو علی کی دعا لو، بد دعا سے بچو. یہ صلوات یعنی تم جو ہے تمہارے دل میں اہل بیت کی علی کی محبت ہو، جب علی کی محبت ہوگی تو خود جو ہے علی تمہارے لیے. روایت میں ہے، اس روایت میں نہیں جانا چاہتے ہیں، روایت میں ہے نا کہ وہ خود جو ہے اگر دعا نہیں کرتا ہے تو مولا علی جو ہے خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو اور مولا کے پیچھے نماز پڑھی جانے لگے. جب مولا کے ساتھ تو مولا نے سوال کیا بہت سست ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا بخار ہو گیا تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ آج غسل کر لیں، تھوڑا بخار تپ وغیرہ کم ہو جائے گا تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو مولا نے کہا کہ جو بھی ہمارا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ دعا کر رہا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مولا علی اپنے گھر والوں کے لیے کہہ رہے ہوں، تو کہا کہ مولا سب کے لیے. تب مولا نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا چاہے مغرب میں ہو چاہے مشرق میں ہو، اگر وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کرتے ہیں، اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے تمام چیزیں کس وجہ سے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے، محبت، اور جو ہے ان کے دشمنوں سے بیزاری، اظہار بیزاری کی جو ان کے دشمن ہے. اگر جو ہے اگر اظہار بیزاری نہیں ہے، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی اللہ بہت بڑا ہے، یہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا، تو پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے.
پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں. یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ ہے اللہ اور تبرہ، یعنی ان کے دشمنوں سے بیزاری. اگر جو ہے بیزار نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ایک دفعہ واقعہ سنا دیں آپ کو، ایک صلوات پڑھیے تو سناتے ہیں ابھی. یہ ملتا ہے تاریخ اور روایت میں ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے. اب بہرحال بزرگ تھے تو آپ تو سمجھ ہی جائیں گے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام لینے کا جب بغیر نام کے فتنہ ہو جاتا ہے تو نام لے لیں گے تو پھر تو اور مسئلہ ہے. پڑھیے صلوات محمد. ایسے لوگوں کے الگ سے جو ہے فضائل حدیث جو ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کمالات و فضائل تمام چیزیں ہیں، مثلا جو مثال کے طور پر بہترین جو ہے بریانی بنے، اب وہ یہ کہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر بریانی میں خرابی ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے. اب اسے چاہیے کہ جو بہترین بریانی یا حلوہ یا افلاطون کھا رہا ہے اسے مزہ نہیں آ رہا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے لیکن اسے مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے. اسے چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ علاج کرے. تو اہل بیت کے ذکر میں جو ہے اتنا شیریں ہے. اب اگر کسی کے حلق سے نہ اترے تو اس کا مطلب کہ وہ مریض ہے، روحانی مریض ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک شخص کا سمجھ گئے آپ نا، ایک مرتبہ رسول اسلام موجود تھے اور جو ہے تمام دیگر افراد موجود تھے، موجود تھے. ایک سائل آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے. تو رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ جو ہے تو دے دو. کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا ہے. سب جو ہے نا کھجور کھانے والے ہیں، کہاں سے دے دیں گے تو مطلب ضروری دے دیں. کھجور آپ نہیں سمجھتے اہمیت نا، یہ سب کاجو کتری ہے، کاجو کتری بولتے ہیں نا جو مہنگا ہوتا ہے. یہ افلاطون یہ سب آ گیا ہے تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے نا، لیکن بڑا قیمتی ہے نا. کھجوری تو ہوتا تھا نا. اب یہ ذہن میں لے جائیے مٹھائی پھر کھجور نہیں، ایسے تو ہے نا لا کے ڈبہ رکھ دیتے ہیں فریج میں، بہت سے کھاتے ہی نہیں، مزہ ہی نہیں ہے، تو وہ قدر نہیں ہے تو اسی حساب سے. لیکن بڑا یہ کھجور ظاہر سی بات دکھا دے، کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ مل کے ملا لو، تھوڑا تھوڑا کچھ دے دو. پھر بھی کوئی حرکت نہیں کر رہا. اب جو ہے مولا علی خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو اسے دے دیا. اب جب مولا علی نے دے دیا تو باقی جب تھے جو سب بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ دیکھو کوئی بھی آئے فوراً، کوئی بھی یہ سوال کرے فوراً دے دیتے، لیکن جو ہے یہ سب ان کے پاس اتنا آتا کہاں سے، اتنا جو ہے آتا کہاں سے. یہ سب مزاج جو ہے آج بھی تو پایا جاتا ہے نا، کہاں سے ارے یہ کہاں سے لے لیا 12 لاکھ کی گاڑی، کہاں سے آیا، کہاں سے ہوتا ہے. یہ سب مزاج ہے، سب پہلے چلا آ رہا ہے نا. سب ٹینشن وینشن نہ لیا کیجیے. صلوات پڑھیے. تو سب کہنے لگے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کیسے لے. یہ ہر ایک کو دے دیتے، ہر ایک کو دے دیتے. تو ایک دوسرے نے آپس میں کہا نہیں نہیں یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، رات کو چوری ووری کرتے ہیں، دن میں بہت سخاوت ہے. یہ دن میں جو ہے سخاوت کر رہے ہیں اور رات میں جو یہ عمل درکار ہو گیا آج دیکھ ہی لیتے ہیں کرتے کیا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ گیا رات میں. جو پرانے ذہن میں اپنا لے جائیے، اپنا سر جو کھڑا ہوتا تھا اس طریقے سے، بات کر کے ذہن میں لے جائے کہاں پکڑ میں آئے گا. آپ تو لائٹ ہی چلے گا، تو اندھیرا ہوتا تھا ہے نا. تو ایک جو ہے کھڑا ایک گھر تھا دیوار کے پاس، جو ہے کھڑا ہو گیا سامنے سے راستہ. اب مولا علی جو ہے ادھر سے گزر رہے تھے. جب گزر رہے تھے تو مولا علی نے دیکھا، مڑ کے کہا خیریت تو ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں. بس کچھ نہیں، ایسے کھڑے تھے، سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آج سفر کر لیں، آپ ہی کے ساتھ رہے. نماز مغرب کے بعد رات ہو گئی تھی. مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ چلو. اب کچھ دور گیا، مولا نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرو. اب جو اس نے آنکھ بند کی، پھر کہا کھولو. اب جب کھولا تو کیا دیکھتا، عجیب منظر ہے. شہر خاک ہے نا، وہ جو ہے کئی ہزار ہے، وہ الگ ہی دنیا ہے. اب جو ہے دیکھا کہ سب جو ہے استقبال کے لیے فروٹ یہ سینی کاشت بہترین لباس پہنے ہوئے اور جو ہے مولا
علی کا ذکر کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، دیکھا استقبال کیا، اور اس کے بعد جو ہے دسترخوان لگا دیا، جتنے بھی تھے سب مولا علی کے چاہنے والے اس سفرہ پہ بیٹھ گئے، مولا کائنات بھی اور ساتھ میں وہ بھی سب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے سب کھائے۔ اب جب کھا ہو چکے، سب فارغ ہو چکے، نماز وغیرہ کھا چکے، اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی موجود نہیں۔ اب جو دیکھا مولا علی موجود نہیں تو سوچا کہ مولا چلے گئے مدینے، اب ہم بھی چلتے ہیں۔ اب جو ہے نکلا، تھوڑا آگے بڑھا تو کیا دیکھتا، عجیب منظر ہے، یعنی تمام پھل جو ہے درخت پہ ادھر سے پھل توڑ رہے ہیں، دوسرا پھل پھر حاضر ہو جا رہا ہے ادھر سے۔ اب اچھا آج کل تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، سب تو آسان ہو گیا نا، ادھر بیٹھیے ریموٹ لگے، ادھر بیٹھے 1 منٹ گھما رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے 1 منٹ میں سب ہو جا رہا ہے۔ اب زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے، پہلے والے بہت تعجب کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ادھر توڑے ادھر آ گیا سے۔ اب تو زیادہ رات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ دیکھا ادھر سے مثلا جو ہے سیب توڑا، فوراً دوسرا سیب، ادھر سے بیج ڈال رہے ہیں، ادھر سے درخت نکل جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بہترین دودھ شیریں ہیں، دودھ دو رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور خوبصورت اور حسین جو ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ خوش ہے، اور پورا جو ہے باغ دیکھ رہا ہے، ادھر بھی سب کر رہے ہیں۔ تو ایک سے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ راستہ مدینے کدھر ہے، بتا دو تاکہ ہم چلے جائیں گے۔ کہا کہ کیسے جائیں گے؟ کہا رے آپ یہاں تک چلے جائیں گے، کتنا دور ہے؟ کہا 70 سال لگے گا۔ تو کہا کہ 70 سال تو یہ تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے، 70 سال لگے گا، اب کیا کریں؟ پریشان، اب جو پریشان ہو گیا، باقی جو کام ہم کر رہے تھے تو ایک سے کہا کہ ایسا کرو بھائی کہ کچھ کام ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی روٹی چٹنی نمک جو بھی ہے کچھ کھا لیا محنت کریں۔ تو کہا ٹھیک ہے تم لے لو، یہ بیج لے لو اور بیج ڈالو، تم اپنا بیج وہ پھل نکلے گا اپنا کھا۔ اب جو ہے بیج ڈال رہا ہے لیکن درخت نکل ہی نہیں رہا۔ اب جو ہے لوگوں نے بھی دیکھا تو کہا کہ ارے یہ تو بڑا بدبخت ہے کہ سب جو ہے بیج ڈال رہے ہیں، درخت نکل رہا ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے کہ بیج ڈال رہا ہے اور درخت نہیں نکل رہا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا، کہا آپ جو بیج ڈال رہے ہیں تو درخت نکل رہا ہے، لیکن ہم ڈال رہے ہیں تو درخت نہیں نکل رہا ہے، بیج زمین میں ڈال رہے ہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ علی کا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟ کہا علی کا نام لیتے کیسے کہتے کہ اگر نہیں کہے گا تو مارا جائے گا وہی ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ یہ تو نہیں، کہا نہیں، ساتھ میں جو ہے لعنت بھی بھیجو، یعنی ذکر علی کرو اور ساتھ میں لعنت بھی بھیجو۔ اب لعنت بھیج رہا ہے، پہنچے نہیں، خود اپنے اوپر بھیج رہا ہے، خود جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے اور ادھر جو ہے بیج ڈال رہا ہے۔ اب بہرحال اب کیا کہ چند روز کے بعد سب آمادہ ہیں، وہ بہترین لباس ہوئے اور استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ اب اس نے پوچھا کون آ رہا ہے، پھر بتایا لوگوں نے مظہر العجائب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب دیکھا کہ جب آ رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب 10 بجے تک پڑھ دیا جائے نا، نہیں 10 منٹ اور پڑھیں گے، 40 منٹ ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد۔ بہرحال دیکھا بڑا آمادہ، سب جو ہے خوش ہیں، معلومات ملائک کائنات آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے، اب سب استقبال کر رہے ہیں، دسترخوان لگ گیا، سب جو ہے فروٹ میوہ سب، اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی۔ اب اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کے بعد اب یہ صاحب یہ بزرگ مولا کائنات کے قریب آئے اور آہستہ سے کہا کہ آپ تو بہت کریم، اتنے کریم ہیں۔ تو مولا سمجھ گئے، مولا نے کہا گھبراؤ نہیں ہے، مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں ہے، گھبراؤ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسے ڈر بھی تھا کہ اگر جو ہے مولا بتا دیا لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں۔ اب جو ہے یہ پریشان حال، اب تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور تھوڑی دور آگے ایک مسجد پہ پہنچا۔ مولا نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اب جو ہے آنکھیں بند کیا، اور جیسے چند لمحے کے بعد مولا نے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی موجود ہے،
کہا دیکھو جو سوچ رہے تھے اسی طریقے سے کرتے ہیں ہم. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے ذہن جو ہے نا کیا کہہ رہے تھے یاد ہے بھول گیا کہ بہت سے ایسے تھے کہ مولا کائنات کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے رہتے تھے لیکن انہیں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی معرفت نہیں تھی. کیا مثلا آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں جنگ نہروان کے موقع پہ کہ جب مولا علی جا رہے تھے ساتھ میں ایک شخص بھی تھا جو دعا کر رہا تھا کاش کہ ہم جو ہے اس کے بدن کے بال ہو جاتے. کہا بہت عمدہ تلاوت کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے مولا علی جب جنگ پہ گئے اور مقابلے میں آیا ایک لاش پڑی ہوئی تھی. جب مولا نے کہا پہچانتے ہو کہا نہیں تو مولا نے کہا اسے پلٹو. اب جو ہے پلٹا تو کیا دیکھا یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے لیکن یہی جو ہے مولا کے مقابلے میں آ گیا. یعنی مولا نے بتایا کہ دیکھو اتنی جلدی جو ہے فیصلہ نہ کیا کرو. یعنی دیکھیں وہ جو ہے بہت عمدہ آواز میں تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا لیکن جو ہے کیا ہے وہ علی کا منکر تھا. علی کا منکر ہے تو ظاہر سی بات ہے لاکھ قرآن پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے تو کما حق لوگ قرآن سے نہیں سمجھ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کو یتیم کر دیا. یعنی جب وارث کو نہیں مانو گے بغیر وارث صرف کتاب ہی کافی ہے. اسی لیے تو ہم کما حق جو ہے تمام چیزیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کتاب کا وارث ہے اسے بھی مانتے ہیں کہ اس کتاب کا وارث ہے اس کتاب کا امام ہے اس کتاب کا رہبر ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو اس لیے وہی شخص کی جس کے اندر اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہوگی تو وہ انسان سعادت مند ہوگا وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے کہ رسول اسلام کے ساتھ تھے لیکن جو ہے معرفت نہیں تھی. لیکن اور جس کے ساتھ تھے رسول اسلام کے ساتھ جو لشکر والے تھے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب جو ہے جنت میں جائیں گے. امام حسن کے ساتھ جو تھے لشکر میں سب جنت میں نہیں جائیں گے. مولا کائنات کے ساتھ جو تھے لشکر میں سب جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن جو امام حسین کے ساتھ اس لیے کہ اور جو ساتھ میں تھے امام کے حسن کے مولا کائنات تھے ساتھ میں منافق بھی تھے لیکن امام حسین نے ایسے لوگوں کو نہیں دیا یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر کو دیا. لیکن جو ہے امام کے لشکر میں ایسے لوگ تھے. عزیزان محترم آخرکار کہ جب ایسا وقت آیا کہ جب یزید نے سید سجاد کو بلانے کے بعد کہا کہ ہم جو ہے آپ کو آزاد کرتے دل چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے میں رہیں. سید سجاد نے کہا کہ میرے بابا کے بعد اب جو ہے شہزادی زینب وارث ہیں ان سے پوچھ لیں. تو شہزادی زینب نے کہا یہ میرے لال سید سجاد جاؤ یزید سے یہ کہو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اس میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکے. ہاں عزیزان محترم شہزادی زینب اپنے بھائی حسین کا ماتم کیا. دمشق کی عورتیں بھی موجود تھیں. شہزادی جو ہے وہ بیان کر رہی تھی یہاں تک کہ تمام سر آنے لگے. شہزادی کھڑے ہو کے استقبال کر رہی ہر بیویاں آگے بڑھ کر لیتی یہاں تک کہ اب جب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا جب شہزادی کربلا کے قریب پہنچی ایک آواز آئی کہ جابر ہماری قبر سے ہٹ جاؤ. تو جناب جابر نے سوچا
بچہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا خیال ہو، لیکن پھر آواز آئی جابر میری قبر سے ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں جابر ہٹ جاؤ، اس وقت میری بہن زینب آ رہی ہے، میں کہوں گا مولا آج اتنا خیال ہے، لیکن ہائے بادشاہ میں غریبہ اور اس کے بعد زندان اور دربار، آزادارو شہزادی اپنے بھائی کی لحد پہ آئی، بیان کرنے لگی، اے بھیا اٹھو، بھیا زینب آئی ہے، اے بھیا اٹھو ام کلثوم آئی ہے، اے بھیا اٹھو رباب آئی ہے، اے بھیا اٹھو ام فروہ آئی ہے، بھیا اٹھو زینب آئی ہے۔ لیکن ایک فکرہ کہا، اے بھیا سب آئے ہیں لیکن سکینہ نہیں آئی، اے بھیا سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ آزادارو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، اے میرے لال سید سجاد مجھے جو ہے عباس کے قبر کے پاس لے چلو۔ آزادارو وہاں پہ آئی، شہزادی نے بیان کیا، اے بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لے کر آئے تھے، اب زینب لٹ کر مدینے جا رہی ہے۔ آزادارو ادھر بشیر نے اعلان کر دیا، بس آخری فکرہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، بشیر نے اعلان کر دیا، اے مدینے والوں وہ قافلہ آ رہا ہے جو 28 رجب کو نکلا تھا۔ آزادارو شہزادی ام کلثوم کہیں نہیں ملے گا کہ شہزادی ام کلثوم نے خطبہ دیا ہو، لیکن جب مدینے میں پہنچی ہیں تو کیا کہا، اے مدینتنا جدنا لا تقبلنا، اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو بچے تھے وارث تھے، لیکن ہم لٹ کر آ گئے۔ آزادہ جب اطلاع پڑا چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، کوئی بچہ سوال کرتا ہے بشیر اور محمد کہاں ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ قاسم کہاں ہے، ہر ایک سوال کر رہا ہے۔ آزادارو آخر میں بتایا کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ آزادارو شہزادی زینب ماں کی لحد پہ آئی اور آنے کے بعد اس گٹری کو رکھ دیا، کہا مادر گرامی جب بھی کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، اے اماں میں حسین کا جلا ہوا کرتا، علی اصغر کا جلا ہوا کرتا لے کر آئی ہوں۔ آزادارو بیان کیا، اس کے بعد گھر کے اندر پہنچی، بس آخری فکرہ گھر کے اندر پہنچی، قدم رکھا، تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے، عبداللہ آئے تو عبداللہ نے پہچانا نہیں۔ عبداللہ نے کیا فکرہ کہا، اے کنیز خدا تم کون ہو، اس وقت زینب موجود نہیں ہے۔ بس یہ سنا شہزادی زینب تڑپ گئی، کہا عبداللہ تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ اب جو شہزادی کو دیکھا سوال کیا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کیا، کس طریقے سے جنگ کی؟ اب شہزادی زینب اشارہ کر رہی تھی کہ اس طریقے سے میرے لال نے جنگ کیا، اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردہ ہٹ گیا۔ عبداللہ نے بازوؤں پہ نیل کے نشان دیکھے، کہا اے بیوی بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے؟ کہا عبداللہ نہ پوچھو، دیار بدیار پھرایا گیا، بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ پروردگار اس مختصر پیغام سے قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرما، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہمیں شفائے عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے دور میں تعجیل فرما، جوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔